تو ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک اعتراض کیا کہ بھائی آپ کے بال اتنے زیادہ لمبے ہیں، آپ کے بال اتنے زیادہ لمبے ہیں. سمجھ گئے؟ شاید آپ کے ذہنوں میں بھی آیا ہوگا کہ بھائی یہ بال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ تو 3 طریقوں پر تھے اور اس کے بال اتنے لمبے ہو گئے. اور پھر وہ کہتے ہیں پشتوں میں کہ ملازان تب بلتا مسئلے کو پخپلا. تو وہی مسئلہ کبھی کبھار ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے. تو اب اس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں. بعض چیزیں ایسے ہوتی ہے کہ جو زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتی ہے، اور بعض چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو استعمال تو ہو جاتی ہے لیکن مشہور. ایک مدرس ایسا ہوتا ہے کہ جو قابل ہو لیکن ساتھ میں مشہور بھی ہوتا ہے فیس بک یوٹیوب اس کے ذریعے. ایک مدرس ایسا ہوتا ہے کہ ہر درجے کا قابل ہو جاتا ہے لیکن وہ فیس بک کا استعمال نہیں کرتا اسی وجہ سے کوئی اس کو نہیں کرتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 طریقے پر جو بال ثابت ہے، ٹھیک ہے، آخری حد بعض لوگ کہتے ہیں کہ کندھوں تک آخری حد ہے، یہ وہ اقسام ہے جو مشہور ہے، جو لوگ زیادہ رکھتے ہیں بال جس طریقے پر. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کندھوں سے زیادہ بھی لمبے کیے. حتیٰ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے لمبے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بالوں میں وہ آپ اردو میں کیا چوٹیاں وہی باندھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھ گئے آپ؟ اتنے لمبے بال تھے. ابھی یہ باتیں جو کرتے ہیں ہم کہ جائز اور ناجائز، میں بڑا کوئی مفتی ہوں نہیں بھائی، ہم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، ہم کتاب پیش کریں گے. ہمارے پاکستان کا جو سب سے بڑا مفتی اعظم گزرا ہے مفتی محمد فرید رحمہ اللہ، فتاوی فریدیہ میں لکھتے ہیں اور شریعت میں بال کندھوں سے نیچے تک لمبے کرنا جائز ہے. مفتی فرید رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اور حنفی لوگوں میں ایک بڑے اپنے زمانے کے بڑے محقق اور مدقق عالم گزرے ہیں، علی بن سلطان محمد القاری الحروی رحمہ اللہ، جس کو لوگ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ بھائی لمبے بال رکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ ایک مسئلے پر حکم نہیں لگانا ہے، پہلے کیا کرنا ہے. آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے آپ تو نہیں ہو نا؟ ٹھیک ہے، بس یہ بات تھی. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ آج کا آخری درس تھا. سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ پھر کبھی زندگی ہوگی تو پھر انشاءاللہ کبھی اگلے سال تفصیل کے ساتھ درس شروع کریں گے. یہ تو ویسے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی علم کے ساتھ ساتھ ہر موضوعات پر مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مدرسے اور مسجد تک محدود نہیں کرنا ہے. ہم علم اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی ہم جنت میں جائیں. آپ لوگ سمجھ گئے؟ ہم علم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. اگر ہمیں جنت میں جانے کا شوق ہوتا تو پھر ہم اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرتے. ہم علم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور علم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے، اس لیے ہم علم کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور ساتھ میں ہم علم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم جنت چلے جائیں، بلکہ ہم علم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ پوری قوم کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ جب پورے قوم کو جنت میں لے جانے کا سوچو گے نا تو پھر آپ نے مدرسے تک اپنا سوچ محدود نہیں کرنا ہے. سمجھ گئے؟ درسی کتابوں تک آپ نے اپنا سوچ محدود نہیں کرنا ہے. آپ نے ایک آفاقی سوچ رکھنا ہے کہ بھائی میں نے فراغت کے بعد اپنے ساتھ ساتھ طلباء کو اگر میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، طلباء کی رہنمائی میں کروں یا نہ کروں، طلباء کو میں درس دوں یا نہ دوں. بہت مدرسے بھی ہے، بہت سے اساتذہ کرام بھی ہے، کوئی اور ان کو پڑھائے گا. طلباء کرام بغیر استاذ کی کبھی بھی نہیں رہتے. میں نے عوام کی تربیت بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ میں نے ان قوتوں کو بھی توڑنا ہے جو اسلام کے مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں. کہو انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ ہمارے جتنے اکابرین جو گزرے ہیں نا، وہ پیدائش سے وہ
اسی طرح قابل نہیں تھے، بلکہ انہوں نے محنت کی ہے، ان کے اساتذہ کرام نے کوشش کر کے ان کو بڑے آدمی بنا چکے ہیں ان کو. تو اسی طرح ہم نے اپنی سوچ کو محدود نہیں کرنا، بڑا سوچنا ہے. جس طرح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اور شاید قرآن میں بھی ذکر ہو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا بندہ جس طرح مجھ پر گمان کرتا ہے میں اسی طرح معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہوں. تو اب ہم نے سوچنا کہ اللہ ہم نے پورے دنیا میں معاشرے میں لوگوں کا اصلاح کرنا ہے، کالج اور یونیورسٹی والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بہت کمی ہوتی ہے نا کہ ہم علم سیکھ کر بس اپنے حد تک محدود کرتے ہیں. نہیں بھائی، ہم نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے نا انشاءاللہ. ہر محاذ پر دین کی خدمت کریں گے نا انشاءاللہ. بس کتابوں کا مطالعہ کرنا، غلط فہمیوں سے بچ جانا، ٹھیک ہے، ہر مسئلے پر تحقیق کرنا، یہ ہمارا بنیادی معیار ہونا چاہیے. اور ہم اپنے اکابرین اسلاف علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور.